اف ان گنڈوں کے لیڈر کو اپنی کار کی ڈگی میں ڈالتے ہوئے ارحم نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا اور ایک تائرانہ نگاہ اس آدمی پر ڈالی جس کے پاؤں اپنی ٹائی سے جبکہ ہاتھوں کو اپنے جرابوں کو ساتھ ملا کر باندھا گیا تھا۔ اب کسی فلم کا تو ہیرو میں تھا نہیں جو باندھنے کا سارا سامان بھی ساتھ رکھتا۔ سر جھٹ کر کہتے موبائل نکال کر ڈگی میں پڑے آدمی جس کا چہرہ ابھی تک ماسک میں قید تھا اس کی تصویر بنائی اور حیام کو سینڈ کر دی اور اس آدمی کی طرف متوجہ ہوا۔ جب تم لوگوں کے پیسوں پر پلنے والے پولیس والے تم لوگوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، تم لوگوں کے راز چھپا سکتے ہیں، تو سوچو وہی پولیس والے جب اپنے ملک سے وفادار ہوں تو تم لوگوں کا کیا حشر کر سکتے ہیں۔ سر جھٹ کر ڈگی بند کی۔ کہاں ہو تم لوگ؟ حیام اور مائسا کو ایک ساتھ میسج کر کے کار میں بیٹھ گیا، کیونکہ اندر جانے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اگر کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہوا تو وہ اس آدمی کو مارنے یا نکالنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ روم میں چلے۔ فاتن نے اپنی ناک انان کے ناک سے سہلاتے ہوئے سرگوشی کی۔ لیکن مجھے پارٹی میں جانا ہے ہنوز۔ ویسے ہی فاتن پر جھکے ہوئے کہا تو اس بات پر فاتن کا سارا ہمار اورنچو ہوا اور گل کا انان کو دیکھا۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنا سج دج کے گھر سے باہر قدم بھی رکھنے دوں گا؟ سخت لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو انان نے قوت سے آنکھیں گھما کر فاتن کے چہرے کی طرف دیکھا جو سیاہ آنکھوں میں ہمار کی سرخی لیے روشن آنکھوں سے اسے ہی دیکھنے میں مہو تھا۔ فاتن کے ایسے دیکھنے پر انان کے دل نے ایک بیٹ مس کی تو چلے روم میں اپنی گرفت انان کی کمر پر سخت کر کے اس کے گال پر شدت سے اپنا لمس چھوڑتے ہوئے پھر سے سرگوشی کی۔ کیوں یہاں ڈر لگ رہا ہے؟ بابا نے دیکھ لیا تو تمہاری خیر نہیں۔ اپنی انگلی کی مدد سے فاتن کے ماتھے پر لکیر کھینچتے ہوئے دائیں گال تک لاتے ہوئے سرگوشی میں کہا تو فاتن کے ہونٹ پر مسکراہٹ آئی۔ تب تو فائدہ ہو جائے گا۔ چاچو کو لگے گا ان کی بیٹی اور بھتیجا اب ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے تو چاچو جلدی رخصتی کا فیصلہ سنائیں گے۔ شوخلہجے میں کہتے ہوئے انان کو دیکھا۔ آنکھ دبائی تو انان نے سر جھٹکا جبکہ فاتن کے چہرے پر اپنی انگلی پھیرنے کا عمل جاری رکھا۔ کبھی دائیں گال سے تھوڑے تک آتی، وہاں سے بائیں گال پر، پھر ناک پر، پھر وہاں سے ہونٹوں پر آن کر ٹھہر جاتی، پھر دوبارہ ماتھے سے یہی عمل جاری کرتی۔ فاتن جذبے لوٹاتی نظروں سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی ہو؟ اپنے چہرے پر حرکت کرتا انان کا ہاتھ تھام کر اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے کہا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہیں بہکانے کی ضرورت ہے؟ فاتن کی طرف دیکھ کے کہا جو انان کے چہرے پر گردن پر جا بجا اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ بالکل نہیں انان نے سرگوشی سے بھی کم آواز میں کہا تو فاتن نے شدت سے اپنے لب انان کی تھوڑی پر رکھ کر سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ حکم جانفا اپنا لمس انان کے ماتھے پر چھوڑتے ہوئے کہا جنگ جتنا ضروری ہے یا پیار؟ انان کے سنجیدہ لہجے پر فاتن نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اپنا حصار توڑ کر 2 قدم پیچھے کھڑا ہوا اور سنجیدہ نظروں سے انان کو دیکھا جو اس کے حصار توڑنے پر ہونہار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر باقی کے 2 سٹیپ اتر کر اس کے سامنے آ کر فاتن کے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے اور گھور کر اسے دیکھا تم مجھ سے دور گئے تمہارا سر پھاڑ دوں گی، میں دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو فاتن نے جھٹکا دے کر انان کو اپنے قریب کر لیا کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتے تھے۔ جنگ اگر اپنے حق کے لیے ہو تو پیار سے بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر پیار میں آپ کے پاس اپنا کوئی حق نہ ہو تو پیار سے زیادہ وہ آپ کو ایک دن سزا یا قید لگنے لگتا ہے۔ لیکن میں تم سے یہی کہوں گا اللہ پر توکل کر کے پیار کا ہاتھ تھام کر یقین کی سیڑھی پر قدم رکھ دو تو میرا تم سے وعدہ ہے فاتن راجپوت تمہیں کسی میدان میں شکست نہیں ہونے دے گا۔ سنجیدہ لہجے میں اپنے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو انان نے اپنی نم ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنی بہنوں سے بہت پیار ہے میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن میں تمہیں بھی نہیں کھونا چاہتی۔ میں سیلفش نہیں ہوں، مجھے سیلفش نہیں بننا بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے فاتن راجپوت کو تکلیف سے 2 4 کر گئی۔ فاتن کا حصار توڑ کر پیچھے ہوئی تو فاتن نے تڑپ کر انان کو دیکھا جو بری طرح اپنے لب کچلتی نم نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں اتنے دنوں سے بہت بڑی الجھن میں ہوں، خود کو سمجھ نہیں پا رہی۔ بھیگی آنکھوں سے فاتن کو دیکھتے ہوئے کہا تو فاتن راجپوت کو انان کے منہ سے ادا ہوا ہر لفظ
اور انان کی آنکھوں سے گرتا ہر آنسو تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا آن، جسٹ ٹرسٹ می، اپنے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا تو انان نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آن محبت سے چور لہجے میں سرگوشی سے لہجے میں فاتح نے پکارا تو انان نے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ فاتح نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر انان کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن انان نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آن اس بار تنبیہ لہجے میں غصے کی آمیزش کے ساتھ کہا، جس پر انان نے فاتح کی طرف دیکھا۔ ابھی وہ دوبارہ ہاتھ بڑھاتا جب انان جھٹکے سے مڑی اور سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی، جبکہ فاتح ساکت سے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے تم سے بہت محبت ہے فا، جنون کی حد تک، لیکن تمہارے ساتھ کے لیے اپنی بہن کو کیسے نظر انداز کر دوں، جس نے ہماری ماں مرنے کے بعد جب ہمارے بابا نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا تب وہ ہماری ماں اور باپ دونوں بنی، میں کیسے اس کا غم نظر انداز کر دوں۔ دروازے سے ٹیک لگا کر روتے ہوئے اپنی بے بسی بیان کی تو سننے والا کوئی نہیں تھا، اور جو بن کہے سمجھ جاتا تھا وہ بھی اب وہاں موجود نہیں تھا۔ اپنے ارد گرد پھیلتی خوشبو سے اپنے پیچھے کھڑے شخص کا اندازہ تو ہو گیا تھا، لیکن دل یقین نہ کر پا رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں بری طرح سے کپا رہے تھے، اپنی سانسیں ابھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پرس پر گرفت مضبوط کی جب پیچھے کھڑے شخص نے مائسا کو اپنے ہتھیار میں لیا تو مائسا نے اپنی سانس تک روک لی۔ تمہیں پتہ ہے آج تم اس ریڈ ڈریس میں جان لیوا حد تک خوبصورت لگ رہی ہو، وہ جو لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے بسام نے اپنے لب مائسا کے بالوں پر رکھ دیے۔ بسام مجھے آپ کے پاس جانا ہے، خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان بھر کر مائسا نے کہا تو بسام نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ لیکن تم یہ نہیں پوچھو گے کہ صحیح معنیوں میں مجھے اپنی جان کب نکلتی محسوس ہوئی؟ مائسا کی بات کو سرے سے نظر انداز کر کے سرد لہجے میں کرا کر کہا تو مائسا کو اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، جب ایک دم بسام نے مائسا کا رخ اپنی طرف کر کے اسے سامنے دیوار سے پن کر دیا، اپنے دونوں ہاتھ مائسا کے ارد گرد دیوار پر ٹکا کر اس پر جھکایا۔ مائسا کو بسام کی تیز اور آگ سے تپش لیے سانسوں سے اپنا چہرہ جلستا ہوا محسوس ہوا۔ اس دن تم نے صرف ایک بات کہی تھی جو میرے دل کو بری طرح زخمی کر گئی، لیکن آج تم نے میرے سامنے کسی غیر مرد کی باہوں میں باہیں ڈالی تو سوچو مائسا راجپوت، اس سے مجھے کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ اپنا ہاتھ زور سے دیوار پر مارتے ہوئے لہجے میں آگ سے تپش لیے گرا کر کہا تو مائسا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ تمہیں بتاؤں کہ اس وقت میرا دل شدت سے کیا چاہ رہا تھا۔ اپنا ہاتھ مائسا کے کندھے سے ٹریس کرتے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ تک لاتے ہوئے ابروج کا کر استفسار کیا، پوچھو مائسا راجپوت کہ تمہارے شوہر کا اس وقت شدت سے کیا دل چاہ رہا ہے؟ ایک دم سے چلاتے ہوئے کہا تو مائسا نے اپنے آپ کو دیوار میں گم کرنا چاہا۔ بسام ہچکیوں سے روتے ہوئے منت بڑے لہجے میں کہنا چاہا تو بسام نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ ایک لفظ نہیں، جو کہا ہے بس وہ پوچھو، سرد لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے جھکا مائسا کے ہونٹوں پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ تکلیف پر مائسا نے اپنی آنکھیں زور سے میچ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے بسام کے کوٹ کو ہاتھ میں دبوچ لیا۔ چلو میں بتاتا ہوں، اپنے انگوٹھے سے خون کی بوند صاف کرتے ہوئے بسام نے مائسا کی بند آنکھوں کو دیکھا کہا، میرا دل چاہ رہا ہے تمہارے اس ہاتھ کو اتنی بری سزا دوں کہ میرے علاوہ یہ کسی کی طرف نہ بڑھے۔ سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو مائسا نے اپنی آنکھیں کھول کر بسام کی طرف دیکھا کہ تبھی اس کے موبائل پر میسیج کی نوٹیفیکیشن آئی۔ مائسا موبائل نکالتی اس سے پہلے ہی بسام نے چھیننے کے انداز میں پرس سے موبائل نکالا اور حیام کا میسیج دیکھا خود سے رپلائی کر دیا، میں بسام کے ساتھ آ جاؤں گی۔ میسیج سینڈ کر کے موبائل آپ کے اور اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا اور مائسا کا ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لیتے باہر کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ مائسا کو اپنے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گاڑی میں پٹہنے کے انداز میں مائسا کو بٹھایا اور اپنی سائڈ آ کر گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ مائسا دروازے سے چپک کر بیٹھ کے اپنا دل مائسا کو کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ سنسان راستے پر گاڑی ایک جھٹکے سے رکا مائسا کی جانب آیا۔ نہیں مجھے نہیں جانا، بسام سے اپنا بازو چڑھواتے ہوئے کہا، جو زبردستی مائسا کو بازو سے کھینچتے ہوئے بیک سیٹ پر دھکیل چکا تھا۔ خود ساتھ بیٹھ کر دروازہ بند کیا اور مائسا کی جانب دیکھا جو گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اپنے پرس میں ہاتھ ڈال کر انہیلر نکال کر منہ سے لگایا تو بسام نے حیرت سے مائسا کو دیکھا۔ جب اس دن بسام نے پوچھا تھا تب وہ ٹال گئی۔ مائسا کے جھوٹ پر اس کا غصہ بے عود آیا، لیکن ٹیک لگائے ریلیکس انداز میں بیٹھ کر مائسا کو دیکھنے لگا جو آپ سہمی نظروں سے بسام کو دیکھ رہی تھی۔ ٹیک آف یور جیکٹ،
میں نے کہا اپنی جیکٹ اتارو وائفی، اب کی بار سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو مائسا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ نہیں، روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو بسام نے کندھے اچکا کر ٹیک ہٹائی اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تو تم چاہتی ہو یہ کام میں خود کروں؟ مائسا کے چہرے پر آئی لٹ کو ہاتھ سے پیچھے کر کے کہا تو مائسا نے جرجری لے کر اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ بسام مجھے گھر جانا ہے پلیز، روتے ہوئے سنگ دل سے کہا جسے اس کے حال پر بے رحم نہیں آ رہا تھا۔ گھر چلیں گے مسز، مگر ایک خوبصورت رات ایک دوسرے کے ساتھ گزار کر ویسے بھی اس دن میرے قریب آ کر تمہیں اجازت دے چکی ہو۔ جام سے لہجے میں مسکراتے ہوئے ایسے کہا جیسے سب کچھ نارمل ہو ان کے درمیان۔ اب تم خود اتارو گی یا میں کروں یہ؟ لیکن پھر میں جیکٹ تک رکوں گا، اس کی گارنٹی نہیں دوں گا، پہلے سخت لہجے میں کہتے ہوئے آخری الفاظ پر لہجہ خود بہت بوجھل ہو گیا۔ میں کرتی ہوں، کانپتے ہاتھوں سے جیکٹ کے بٹن کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے مائسا نے کہا تو بسام نے دوبارہ سے ٹیک لگا لی۔ بسام کی تپش لیے نظریں مائسا کو اپنے وجود پر گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا جب ایک دم مائسا کو اپنے کانپتے ہاتھوں پر بسام کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا جو مائسا کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے بٹن کھول کر جیکٹ کو اتار چکا تھا۔ جیکٹ کو اتار کر فرنٹ سیٹ پر اچھال دیا، اب دانتوں تلے خون دبا کر مائسا کو مخمور نظروں سے دیکھ رہا تھا جو ہولے ہولے کانپنے میں مصروف تھی۔ ریڈ فراق میں اس کی دودھیا رنگت چمک رہی تھی، لائٹ لپسٹک سے سجے ہونٹ کپکپا رہے تھے جبکہ نیلی آنکھیں میچے ہوئی تھی۔ نازک خوشبو میں بسے وجود کی رعنائیاں بسام کو بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر کے اسے اتار کر نیچے پھینکا، بلیک کوٹ سے بھی چھٹکارا حاصل کر کے اسے فرنٹ سیٹ پر اچھال دیا، جبکہ اس دوران نظریں مسلسل مائسا کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ اپنے وائٹ شرٹ کے اوپری دو بٹن کھول کر بنا مائسا کو سمجھنا موقع دیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی جانب کھینچا جو اس اچانک آفات پر بسام کے سینے پر آ لگی۔ آئی ریلی لو یو مائسا، لو یو انکنڈیشنلی، بوجھل اور گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنے ہونٹ مائسا کی بیوٹی بون پر رکھ دیے۔ بسام کا دہکتا ہوا لمس محسوس کر کے مائسا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ مائسا کی گردن پر اپنی ناک ٹریس کرتے ہوئے گہرے سانس بھرتے اس کی خوشبو کو حس میں اتارنے کی کوشش کی۔ بسام کی اس حرکت پر مائسا کو لگا جیسے جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ اپنے دونوں ہاتھ بسام کے سینے پر رکھ کے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر بسام کو دیکھا۔ ماتھے پر بوڑھے بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر ہلکی بیڑ اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی۔ ہمالیہ آنکھوں میں مائسا کو اپنا عکس واضح نظر آ رہا تھا۔ ابھی مائسا پیچھے ہٹتی جب بسام نے اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ الجھا کر اپنے چہرے پر جھکا لیا۔ اپنے ہونٹوں پر بسام کی سخت گرفت محسوس کر کے مائسا نے دونوں ہاتھوں سے اس کا کالر دبوچ لیا۔ آنکھوں سے نہ جانے کتنے ہی آنسو بہہ نکلے۔ اپنے چہرے پر نمی محسوس کر کے بسام نرمی سے پیچھے ہٹا تو مائسا کو روتے ہوئے پایا۔ سختی سے اپنے لب بینچ کا اسے دیکھا جو بے آواز رونے میں مصروف تھی۔ میرا قریب آنا کیا تمہیں تکلیف دے رہا ہے؟ سرد لہجے میں ایک لفظ چبا کر کہا اور اپنی گرفت مائسا کی کمر پر سخت کر دی۔ بسام کی بات پر مائسا نے تڑپ کر دیکھا اور روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو بسام کو اپنے رگبے میں سکون سرید کرتا ہوا محسوس ہوا۔ مائسا کو باہوں میں بڑھ کے سیدھا ہو کر بیٹھا تو کیا ہوا ہے؟ مائسا اپنے ہونٹوں سے آنسو چونتے ہوئے سرگوشی کی تو مائسا نے بری طرح اپنے لب کچل ڈالے جس پر بسام نے سخت نظر سے اسے گھورا۔ I want to be your but I can't۔ بسام نم لہجے میں کہا تو بسام نے تڑپ کا مائسا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ Why you can't مائسا، you are mine۔ تم کب سے میری بن چکی ہو مائسا، اب تو صرف میری ہونا ہے۔ بوجھل لہجے میں اپنا سر مائسا کے سر سے ٹکا کر کہا۔ بسام اگر میں کچھ کہوں تو آپ پورا کرو گے؟ لہجے میں آس لیے پوچھا تو بسام نے آنکھیں کھول کر مائسا کی جانب دیکھا۔ حکم کرو جانے بسام۔ اپنے لبوں سے مائسا کی ناک کو چھو کر کہا جس پر مائسا کے چہرے پر گلال بکھر گیا۔ میں آپ سے صرف یہ سننا چاہتی ہوں کہ بسام راجپوت آپ صرف اور صرف میرے ہو۔ گزرے ہوئے کل میں بھی آپ میرے تھے، آج بھی اور آنے والے کل میں بھی آپ صرف میرے ہی رہو گے، چاہے میں رہوں یا نہ رہوں۔ شدت بڑے لہجے میں کہتی بسام کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔
شدت سے اپنا لمس مائسہ کے کندھے پر چھوڑ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جب سنجیدہ نظروں سے بسام کے جواب کی منتظر تھی۔ میں اپنی پہلی سانس سے مائسہ راجپوت کا تھا، آج بھی مائسہ راجپوت کا ہوں اور جنت تک صرف مائسہ راجپوت کا ہی رہوں گا۔ اللہ کے سوا مجھے مائسہ راجپوت سے دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ مائسہ راجپوت ایک نشے کی مانند میری رگوں میں بستی ہے، مجھے مائسہ راجپوت کا نشہ ہے۔ شدت پر لہجے میں سرگوشی کرتے مائسہ کو خود میں بیچ لیا۔ بسام کے منہ سے ادا ہوا ہر لفظ مائسہ کو اپنے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار کی طرح محسوس ہوا۔ پھر ایک دم سے جھک کر اپنا لب مائسہ کے بسام کے ہونٹوں پر رکھ کر شدت سے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ بسام نے مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر اس کی شدت برداشت کی۔ جب تھوڑی دیر بعد مائسہ نے اپنا چہرہ بسام کی گردن میں چھپا کر آنکھیں موند لی۔ بسام نے تھوڑا آگے ہو کر اپنا کوٹ اتار کر مائسہ کے کندھوں پر اچھی طرح سے پھیلا کر اپنا چہرہ مائسہ کے سر پر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ فاتن جیسے ہی دانیال کے فارم ہاؤس میں بنی بیسمنٹ میں داخل ہوا تو کچھ لوگوں کے سسکنے کی آواز سن کر ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹس آن کی اور اپنے ہاتھ میں تھامی لکڑیاں وہاں نیچے پھینکی۔ ایک نظر ان لوگوں کی طرف دیکھا جو پچھلے ایک ہفتے سے یہاں قید تھے، جسم سے نکلنے والے خون سے کپڑے چپکے ہوئے تھے۔ جب خون خشک ہو جاتا تب فاتن راجپوت کے آدمی انہیں اور تکلیف دیتے، لیکن آج وہ خود دوسری بار یہاں رات کے اندھیرے میں آیا تھا۔ عنان کے الفاظ نے جو آگ سینے میں لگائی تھی، اس آگ میں کسی کو تو جلنا تھا نا۔ ایک نظر سامنے نفی میں سر ہلاتے آدمی کو دیکھا جن کے جسم میں جگہ جگہ کٹ لگے ہوئے تھے۔ سر پر پڑا مٹی کا تیل اٹھایا اور ان لکڑیوں پر ڈال کر آگ جلا دی۔ تم لوگوں کو پتہ ہے جان سے کیوں نہیں مارا تم لوگوں کو؟ گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ چلو بتاتا ہوں تم لوگ کیسے بولو گے، ان کے منہ پر بند ٹیپ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تب تم لوگوں نے میری بیوی پر غلط نظر ڈالی تھی، اس حساب سے سزا دی، جان سے نہیں مارا، کیونکہ ناحق کسی کی جان نہیں لیتا فاتن راجپوت۔ لیکن آج تم لوگوں کے ریکارڈ پتہ چل چکا ہے، تم لوگ تو قاتل نکلے یار۔ کہکا لگاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تو قاتل کو سزا دینا تو بنتا ہے نا۔ آگ سے جھلستی لکڑی اٹھا کر قدم ان کی جانب بڑھائے۔ اس شخص کے پاس آئے جس نے عنان کا اسکارف کھینچتا تھا، منہ سے ٹیپ کھینچ کر اتاری جس پر اس شخص کے ہونٹوں سے سسکی نکلی۔ نہیں رحم کرو، اس شخص نے روتے ہوئے گڑ گڑا کر کہا۔ اگر میری بیوی اپنی حفاظت نہ کر پاتی تو کیا تم اس پر رحم کرتے؟ اس پر آگ سے تپش لیے گرا کر کہا اور پھر سرد نظروں سے اسے دیکھتے لکڑی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ بیسمنٹ کی خاموشی میں اس آدمی کے چیخوں سے دور در و دیوار کانپ اٹھے اور پھر فاتن راجپوت نے ایک ایک کو اس درد سے روشناس کروایا۔ کسی کے ہاتھ پر، کسی کے سینے پر آگ سی دہکتی لکڑی رکھی جس پر وہ سب ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے۔ فاتن مضبوط قدم لیتا لوہے کی راڈ کے پاس آیا جو ایک طرف سے کافی نکیلی تھی، اسے آگ میں جھلساتے ہوئے اپنے آدمی کو آواز دے کر انہیں ہوش میں لانے کا کہا۔ جیسے ہی وہ سب ہوش میں آئے تو فاتن راجپوت کے ہاتھ میں دہکتی راڈ دے کر چلانے لگے۔ بہت شوق ہے نا دوسروں کی عزت پر نگاہیں گاڑنے کا، یہ نظریں ہی تم لوگوں کے نفس کو بے قابو کرتی ہیں۔ جب یہی نہ رہیں گی پھر تم گناہوں سے دور اور وہ معصوم بچیاں تم لوگوں کی ہوس سے دور۔ چھوٹے چھوٹے مگر مضبوط قدم لیتا ان کے پاس آیا اور پھر اس راڈ سے فاتن راجپوت نے ان کی ہوس کی ماری آنکھوں کو ختم کر دیا۔ بیسمنٹ میں ان کی چیخوں سے قیامت کا گمان ہوتا تھا۔ اپنے آدمیوں کو انہیں مار کر ٹھکانے لگانے کا حکم دیتا باہر آیا۔ اب تمہارا دماغ ٹھکانے لگانے کی باری ہے مسز فاتن راجپوت۔ دانت پیس کا اپنے دل میں عنان سے مخاطب ہوا۔ خیام نے جیسے ہی حسام کا کوٹ اپنے وجود سے جدا کیا تو آئینے میں اپنی گردن پر جہاں بجا اس کی شدتوں کے نشان واضح ہونے لگے۔ اسے اب سمجھ آئے کیوں نواب صاحب نے اپنا کوٹ زبردستی اسے پہنا کر سخت لہجے میں اسے کوٹ روم میں ہی جا کر اتارنے کا کہا تھا۔ خیام کس دل کر رہا تھا کہ وہ اب سامنے آئے تو اس کا حشر بگاڑ دے۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں گم تھے جب ارحم کی کال پاچوں کی ہاں بولو ارحم کوٹ کو ہینگ کرتے ہوئے پوچھا کل تم چاروں مجھے تم لوگوں کے فارم ہاؤس میں ملو، کیوں سب خیریت ہے؟ خیام نے قبر بند کر کے خیریت سے استفسار کیا۔ تمہیں جس کی پکچر سینڈ کی ہے، جس کا چہرہ دکھانا ہے تو کل صبح 9 بجے تک تم سب وہاں ملو۔ مجھے سنجیدہ لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے کال بند کر دی۔ خیام نے واٹس ایپ گروپ میں نبال لوگوں کو میسج کر کے صبح ریڈی ہونے کا کہا اور اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہوگی۔ دانیال ٹرے میں کپ رکھ کر ٹیبل تک آیا اور ایک کپ فاتن دوسرا حسام کے سامنے رکھا اور بغور دونوں کی جانب دیکھا جہاں ایک کے چہرے پر مسرور مسکراہٹ تھی جبکہ دوسرے کے تاثرات سپار تھے۔
کوٹ کہاں ہے آپ کا؟ دانیال نے اپنا کپ لبو سے لگاتے ہوئے سرسی سا پوچھا۔ تمہاری بھابھی کے پاس، حسام نے آنکھ دبا کر کہا اور اپنا کپ اٹھا کر لبو سے لگایا، جس پر دانیال نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ تو پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دانیال نے چھیڑنے والے انداز میں کہا، تو حسام کا خوبصورت کہکا گونجا، جس پر فاتح نے ہونہار نظر سے اسے دیکھا۔ ابھی تمہاری بھابھی مکمل طور پر مجھے جی نہیں سکتی تو اپنی نازک سے بیوی پر رحم کھاتے ہوئے اپنے دل پر پتھر رکھ کر جہاں چلایا۔ پہلے شوق اور آخر میں رنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو اس بار دانیال کا ضبط کرنے کے باوجود بھی کہکا چھوٹ گیا، جس پر فاتح نے اسے گولا۔ پاگل کتے نے کاٹا ہے تم لوگوں کو جو پاگلوں کی طرح کہکا لگا رہے ہو؟ فاتح کے چلا کر کہنے پر دانیال نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہمیں تو چلو پاگل کتے نے کاٹا ہے مان لیا، تمہیں کیا انار نے کاٹا ہے جو اتنا جال بن رہے ہو؟ حسام نے کہکا لگا کر کہا۔ تو فاتح نے اپنا جوتا اتار کر اسے مارا، جس پر حسام نے جلدی کشن اٹھا کر سامنے کیا۔ کاٹنے کے بعد وہ فاتح کو اپنے کندھے کا زخم یاد آیا جو شاور کے دوران اس نے دیکھا تھا، جہاں انان کے دانتوں کے نشان دائرے کی صورت میں بنے تھے اور ارد گرد سے اسکن نیلی ہو پڑی تھی۔ تو مطلب ہماری بھابھی میں نے ہی کچھ کہا ہے؟ فاتح کو خیال میں گم دے کر دانیال سوچ سمجھ کر کہا، کیونکہ حسام کی طرح وہ زبانی جملے کہس کر فاتح سے اپنی درگت نہیں بنوانا چاہتا تھا۔ تبھی حسام کے موبائل پر میسج وصول ہوا تو حسام نے اپنا موبائل آن کیا۔ ماضی کے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہوں میں صبح اس ایڈریس پر ملو مجھے۔ شامر کا میسج پڑھ کر حسام نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر ان دونوں کی جانب دیکھا جو سنجیدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کل ہمارے سامنے ماضی کھولا جائے گا تو دعا کرو کہ کچھ ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے نظریں نہ ملا سکے کہ ہم انہیں اکیلا چھوڑ کر گئے تھے۔ حسام کی بات پر فاتح نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا، طرفن کرتا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا، جبکہ دانیال نے جبری بینچ کا اپنا سر صوفے سے ٹکا دیا۔